السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نشست ہے۔ نشست کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گزرانیے کہ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشست میں شق صدر کے واقعہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 سال تھی اور بی بی حلیمہ کے پاس وہ پرورش پا رہے تھے، اس وقت یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے تعلق سے تفصیلات گزشتہ نشست میں بیان کی گئی۔ جس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد بی بی حلیمہ پریشان ہو گئی اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس لوٹانے کے لیے پہنچی۔ اب اس کے بعد کا واقعہ ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے اس دوران ہر سال میں 2 مرتبہ لے جا کر بی بی آمنہ سے ملایا کرتی تھی، لیکن یہ واقعہ ہو جانے کے بعد آپ نے فکر مند ہو کر بی بی آمنہ کو واپس لوٹانے کے لیے وہ پہنچی اور بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس زمانے میں آپ کی والدہ ماجدہ سوکھا گوشت قدید بطور غذا استعمال کرتی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، کون؟ بی بی آمنہ نے، کس کے؟ سرکار دو علیہ وسلم کی۔ جب تائی حلیمہ سرکار وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر کر جب چلے گئی تو اس کے بعد سرکار دو علیہ وسلم کے لیے، ان کی پرورش کے لیے آپ نے ایک حبشی کنیز ام ایمن کو مامور کیا، جو آپ کے والد کی لونڈی تھی، یعنی کہ حضرت عبداللہ کی خدمت میں وہ تھی۔ ان کا اصلی نام برکہ تھا، اس لیے ام ایمن برکہ کہتے ہیں۔ اصلی نام ان کا برکہ تھا۔ وہ ام ایمن کس طرح پڑا وہ آگے بات آئے گی، آپ کی بیٹی کے نام سے ام ایمن وہ ہوئی۔ لیکن اب یہاں پر اس کے بعد جو واقعہ گزرا بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب یعنی مدینہ شریف کا پہلا نام، جب مدینہ شریف کو جب سرکار وسلم ہجرت کر کر جب یثرب پہنچے تو اس کے بعد یہ یثرب کا نام بدل کر مدینہ شریف پڑا، مدینہ ہوا، مدینہ منورہ ہوا۔ تو پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب روانہ ہوئی 2 اونٹوں پر، یہ مختصر سا قافلہ، یعنی کہ ایک اونٹ پر بی بی آمنہ اور سرکار دو علیہ وسلم جو 6 سال کے بچے تھے، اور ایک اونٹ پر ام ایمن، وہ یہ قافلہ 2 اونٹوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ وہ دارالنابغہ میں اتری جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے۔
جیسا کہ حضرت عبداللہ کے تعلق سے بھی یہ بات ہم نے گزشتہ نشست میں بات رکھ دی کہ تجارت کے سلسلے میں سرکار دو علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ جب سفر کیا تھا تجارت کے لیے اور واپس لوٹتے ہوئے وہ مدینہ کے اس مقام پر پہنچے تھے، تو وہاں پر جو ہے سو آپ کا جو سو انتقال ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے وہاں پر آپ جو ہے سو بی بی آمنہ اس مقام پر جا کر ان کی زیارت، اس کی خبر کی زیارت کرنے کے لیے وہ پہنچے، جو مدینہ کا علاقہ تھا، مدفون تھے، اور 1 مہینہ وہاں پر بی بی آمنہ نے قیام کیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کے کنویں میں تیرنا سیکھا. 6 سال کی عمر میں آپ نے وہاں کے جو بچے تھے، ننیالی جو رشتہ دار بچے تھے، ان کے ساتھ جا کر بنی نجار کی یعنی کہ بولی میں، کنویں میں جا کر انہوں نے تیرنا سیکھا، اور پھر وہاں کے ننیالی لڑکوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے. کون؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ان دنوں ایک یہاں پر ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی کہ ان دنوں ایک یثربی لڑکی انیسہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. حضرت ایمن کا بیان ہے کہ یثرب کے یہود، اب یہاں پر غور سے سماعت فرمائیے، کہ یثرب کے یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، اور اس وقت ایمن کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہودیوں کو بات کرتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ یہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے لڑکا جو ہے یہ امت کا نبی ہے، اور یہی ان کا دارالہجرت ہے. یعنی کہ یہودی اس وقت جو مدینہ شریف میں جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عہد طفلی میں تھے، ابھی بچے تھے، جب آپ جو سو کھیلتے رہتے تھے، تو وہ یہودیوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے دیکھ کر اس بات کی نشاندہی کی اور اس بات کو پہچان لیا کہ یہ نبی ہیں، اور ان کا دارالہجرت بھی یہی ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ. میں نے ان کی یہ بات، یعنی میں نے سے مراد ایمن برکا نے ان کی یہ بات میں نے ذہن میں محفوظ کر لی. واپسی میں یعنی کہ مدینہ منورہ سے جو واپس ہو رہے تھے، واپسی میں بدر کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہوئی، جس کی وجہ سے اس قافلے نے وہاں قیام کیا. حضرت آمنہ نے یہیں پر وفات پائی، یعنی کہ ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ کا انتقال ہوا، اور وہیں پر ان کی جو سو تدفین عمل میں آئی. یعنی کہ وقت آخر، یعنی کہ بی بی آمنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وقت آخر آپ اپنی والدہ کے سرحانے بیٹھے تھے. کون؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا متن مواہب اللدنیہ میں محفوظ ہے. بوقت وفات حضرت آمنہ کی عمر صرف تقریباً 28 سال تھی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 6 سال 3 مہینے تک زندہ رہی. والدہ محترمہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن ساتھ لے کر مکہ واپس ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک واقعہ سرکار علیہ وسلم کا یہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب میں ایک واقعہ درمیان میں آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی خبر اچھی طرح یاد تھی. چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ابوا پر سے گزر ہوا تو فرمایا اللہ نے محمد کو اپنی ماں کی خبر پر جانے کی اجازت دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کو جا کر درست کیا اور بے اختیار روئے، اس لیے کہ ماں کی ممتا یاد آ گئی. یہ جو طریقہ ہے جو بسا اوقات سرکار علیہ وسلم نے بھی آنکھوں سے اشک بہے ہیں، تو یہ ایک انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو اپنے والدین سے، اپنی آل و اولاد سے، یا پھر اپنے عزیز و اقارب سے، یا پھر اپنے دوست احباب سے جو بے پناہ جس سے محبت ہوتی ہے، تو ان کے گزر جانے پر وہ محبتیں یاد آتی ہے تو آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک واقعہ بیچ میں سرکار علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، وہ یہاں پر چونکہ ابوا کے مقام کا ذکر آ رہا ہے اس لیے جو سو یہ واقعہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ کی ولادت سے قبل ہی وفات پا چکے تھے،
تاجر باپ، چونکہ آپ تاجر تھے، تاجر باپ نے ورثے میں بہت کچھ چھوڑا تھا، جس کی تفصیل محمد بن سعد کی طبقات ابن سعد، ابن جوزی کی الوفا اور ماوردی میں کی احکام السلطانیہ میں موجود ہے۔ ان کے بموجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ایک کھلائی، یعنی کہ ایک آپ کی جو باندھی ایمن، جن کا اصلی نام برکہ تھا، 2 غلام شقران اور صالح، 5 آورک اونٹ جو بڑی اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں اور جن کی خوراک درخت عراق یعنی کہ پیلو کے پتے ہوتے ہیں، وہ خاص اونٹ ہوتے ہیں اور ان کی غذا بھی خاص ہوتی ہے، اور بھیڑوں کا ایک گلہ۔ اس کے علاوہ شعب بنی ہاشم کہ جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ نیز شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کی ایک خیاطی کی دکان جہاں کپڑا بکتا اور سلتا تھا۔ میں حضرت عبداللہ کا سامان تجارت، نقد و جنس، چمڑا اور کھجور بھی آپ کو ورثے میں ملا۔ سرکار علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں سرکار علیہ وسلم کے ورثے میں آئی۔ ایمن کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایمن اولین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گئی، یعنی کہ آپ ایمن بھی آپ پر اس ایمان لانے والوں میں اولین میں شامل رہی، ابتدائی میں آپ نے ایمان لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ایمن کا پہلا نکاح بنی حارث کے عبید بن زید بن عمر سے ہوا، جن سے ایمن پیدا ہوئے۔ اب یہاں پر ایمن جو آپ کا نام پڑا، وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ان کی کنیت تھی، وہ آپ کے بطن سے ایمن پیدا ہوئے، جن کے نام پر ان کی کنیت ایمن پڑی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کروایا، جس سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جن کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تاریخ میں۔ ایمن نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ، دوسری مدینہ منورہ، اور آپ کا انتقال حضرت عثمان کے عہد خلافت میں کافی طویل عمر کے بعد ہوا۔ اب یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ جیسے ہی ایمن برکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ لوٹی، تو یہاں پر آپ اپنے یعنی کہ ان کے دادا یعنی کہ عبد المطلب کے حوالے کیے۔ والد ماجدہ کی وفات کے بعد ایمن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئیں، تو دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی آپ نے اپنے ذمے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور اپنے یتیم پوتے کو گود میں لیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور کہا، بیٹا غم نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یعنی کہ لازمی بات ہے کہ دادا ہے، بیٹے کے بیٹا، پھر وہ بیٹا بھی ایسا حسین بیٹا جسے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ چاہا کرتے تھے، ایسے بیٹے کا بیٹا جو یتیمی اور یسیری کی حالت میں ہو گیا، تو اس کو لازمی بات ہے کہ دادا بے انتہا محبت کریں گے، ایک فطری تقاضا ہے۔ تو عبد المطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آشوب چشم میں مبتلا ہوئے، تو دادا نے توجہ سے علاج کروایا، افاقہ نہ ہوا، تو عکاظ میں ایک عیسائی خانقاہ کے راہب کو بھی بتلایا، لے کر یعنی کہ راہب سے جو سو آپ کو بتلایا کہ آنکھوں میں سرکار علیہ وسلم کے جو چشم آشوب جو پیدا ہوا تھا، جو تکلیف جو تھی، اس کو جو سو بتلانے کے لیے آپ نے یہ سو عیسائی خانقاہ سے رجوع ہو کر وہاں پہ راہب کو بتلایا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دادا عبد المطلب کو یقین تھا کہ ان کا پوتا بڑا نام پانے والا ہے، چنانچہ جب بنی مدلج کی ایک جماعت ان سے ملنے آئی تو ان میں بہت سے خیافہ شناس تھے۔ خیافہ شناس یعنی کہ جو
دیکھ کر شبیہ کو دیکھ کر صورت شکل کو دیکھ کر وہ جو سو پہچانتے تھے وہ کہ یہ ان کا جو سو مستقبل کیا ہوگا، یہ کیسے رہیں گے، ان تمام چیزوں سے وہ ان کی قیافہ شناسی اسے کہتے ہیں. تو وہ قیافہ شناس بہت سے لوگ اس میں شامل تھے. انہوں نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش کف پا دیکھا تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش کف پا جو مصلی ابراہیم کہلاتا ہے کہ مشابہ پایا. وہ جو لوگ ملنے کے لیے آئے تھے وہ لوگوں نے جب یہ سرکار علیہ وسلم کو جب دیکھا تو انہیں نے اس سرکار علیہ وسلم کے کش پا کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش کف پا کو جب دیکھا تو اس سے اس بات کو سو مشابہ پایا. تو اس لیے انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی بطور خاص حفاظت اور نگرانی کریں. چنانچہ عبد المطلب حتیم میں اپنی نشست پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھا کر وہ پشت پر ہاتھ پھیرا کرتے اور کہتے کہ اس کی بہت بڑی شان ہے. دادا اپنے پوتے کو ہمیشہ ساتھ رکھتے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے تھے. یعنی کہ لازمی بات ہے کہ دادا ہونے کی وجہ سے ابھی بچے تھے اور بہت محبت تھی، تو اس بنا پر حضرت عبد المطلب سرکار علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے. اور پھر بچپن ہی سے پیدائشی سے یہ واقعات عبد المطلب دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس حالت میں ہوئی، کیسا نورانی ماحول پیدا ہوا تھا، کیا کیا چیزیں جو سو اس درمیان میں جس وقت ولادت ہوئی جو خواتین تھے انہوں نے جو سو وہ تمام باتیں جو بتلائی تھی کہ سرکار علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا کیا جو سو حالات رونما ہوئے تھے، واقعات رونما ہوئے تھے. تو اس طریقے سے عبد المطلب کو اس بات کا یقین تھا کہ میرا بیٹا بہت ہی بڑا بننے والا ہے. اب یہاں پر عبد المطلب کی وفات کا ذکر کیا جا رہا ہے چونکہ آپ کی پرورش عبد المطلب کر رہے تھے. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 42 سال کی عمر اور دوسری روایت کے مطابق 82 سال کی عمر اور دوسری روایت کے مطابق 120 سال کی عمر میں انتقال کیا. حضرت عبد المطلب کا اصل نام عامر اور لقب شیبہ یعنی کہ عربی میں شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں، قریش کے سردار تھے. حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی کے ماننے والے اور قریش میں پہلے شخص تھے جو ماہ رمضان میں غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. انہوں نے چاہے زمزم کو ڈھونڈ نکالا تھا جسے بنو جرہم نے پاٹ کر برابر کر دیا تھا. یہ بنو جرہم کے لوگ کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو مکے کے علاقے میں جب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اس کے بعد وہاں پر ایک کارواں جو آیا تھا، وہ کارواں جو آب زمزم وہاں پر جب نکلا تھا تو وہ کارواں وہاں پر آ کر جو ٹھہر گیا تھا وہ جرہم قبیلے کے لوگ تھے. تو وہ ویسی کا سلسلہ تھا. بنی جرہم کے جو لوگ تھے وہاں پر ابھی بھی مکے میں موجود تھے. تو بنو جرہم نے اس کو جو سو کیا کر دیا تھا، آب زمزم جو نکلا تھا بعد میں اس کو پاٹ دیا تھا، اس کو بند کر دیا تھا. اس کے لیے انہوں نے یعنی کہ وہ آب زمزم کے کنویں کو نکالنے کے لیے عبد المطلب نے منت مانگی تھی. اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت جس کے پاس زیادہ اولاد ہوا کرتی تھی تو ان کا بڑا ہی دبدبہ ہوا کرتا تھا. تو اس کے لیے بھی دو روایات آتے ہیں. ایک تو یہ کہ آب زمزم کو نکالنے کے لیے جب آپ نے کوشش کی، کون؟ عبد المطلب نے جب کوشش کی تو اس وقت دوسرے قبیلے کے لوگوں نے وہ اس کی تلاش کرنے میں آپ کو یہ سو روکا تھا. تو اس وقت آپ نے یہ خیال کیا تھا کہ اگر میرے پاس بھی زیادہ میری اولادیں ہوتی تو آج میں بھی جو ہے سو ایک روابدار، یعنی کہ روابدار آپ کی جو شخصیت تھی، لیکن اولاد اگر زیادہ ہوتی تو میں بھی کچھ کر سکتا تھا. اس ذہن سے بھی آپ نے جو سو منت مانگی تھی ایک روایت کے اعتبار سے کہ وہ کنویں کو نکالنے سے آج مجھے جو روکا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اگر میرے پاس بھی میری زیادہ اولاد ہوتی تو میرے پاس بھی طاقت ہوتی، قوت ہوتی، جس کا میں مظاہرہ کرتا تھا اور لوگ مجھ سے جو سو متی ہوتے تھے، میرے سامنے جھکتے تھے، میں جو سو ان سے نہیں دبتا تھا. یہ تمام چیزیں جو سو پیش نظر رکھ کر جو سو آپ نے ایک منت یہ بھی مانگی تھی جو یہاں پر روایت میں یہ بات آ رہی ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب میں، جو یہ کتاب ہے حیات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. اس کے مؤلف ہیں سید نصیر الدین احمد. تو اس سیرت کی کتاب میں جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا.
یہ جو واقعہ قربانی کا جو واقعہ آیا اس سے پہلے جو ہم بیان کیے، حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو جو قربان کرنے کا جو واقعہ گزرا، جس کے تعلق سے وہ واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے منت پوری کرنی چاہیے، یعنی کہ جب آپ کو 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو جب انہوں نے منت پوری کرنی کی چاہی تو خرا اندازی کی گئی، جس میں ان کے عزیز ترین بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ واقعہ اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن تسلسل سے بات آ رہی ہے، اس لیے پھر سے میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک سمجھدار شخص، ان کے قبیلے میں ایک سمجھدار شخص نے ایک تجویز پیش کی، بتایا کہ ایک کاہنہ سے مشورہ کیا جائے۔ لہٰذا اس کاہنہ سے جو مشورہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ اونٹوں اور عبداللہ کے نام پر فال کے تیر پھینکو، یعنی کہ فال نکالو، یعنی جب خرا اونٹوں پر نکل آئے تو عبداللہ کے بدلے اونٹوں کو قربان کر دو۔ چنانچہ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے 100 تک پہنچ گئی، یعنی کہ ہو یہ رہا تھا کہ ایک چٹھی ڈالی جاتی تھی حضرت عبداللہ کے نام کی اور ایک چٹھی ڈالی جاتی تھی 10 اونٹوں کی، پھر اس کے بعد عبداللہ کا نام آیا، پھر دوبارہ ڈالی گئی 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ، 60 اونٹ، اس طریقے سے 100 اونٹوں تک جو یہ باری چلی گئی، لیکن 90 اونٹوں تک بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹوں کی چٹھی ڈالی گئی اور حضرت عبداللہ کا نام بھی ڈالا گیا اور جب اس کا خراج نکالا گیا تو اس وقت جو ہے سو یہ بات سامنے آئی کہ اونٹوں کی چٹھی جب نکلی، خرا نکلا، اونٹوں کا خرا نکلا، تو یہاں پر یہ بات اب ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ حضرت عبداللہ کا پہلا نام جو تھا وہ عبدالدار تھا، جو اس قربانی کے بعد بدل کر عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عبدالمطلب کے 11 باروایت دیگر 13 لڑکے اور 6 لڑکیاں جو 6 بیویوں سے تولد ہوئی تھے، یعنی کہ حضرت عبدالمطلب کے 13 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھیں، وہ 6 بیٹیاں تھیں اور 13 لڑکے تھے جو 6 بیویوں سے ہوئے تھے۔ لڑکوں کے نام اس طرح ہیں: حارث، زبیر، ابو لہب کا ایک نام عبدالعزیٰ تھا، ابو طالب جن کا نام عبد مناف، اور 5 زرار، 6 المقوم اور 7 مغیرہ اور الغیداخ، خسم، عبداللہ، عبدالکعبہ، حمزہ اور عباس۔ ان پوروں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، دیگر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور لڑکیوں کے نام یہ ہیں، جو 6 لڑکیاں آپ کو ہوئی تھی، یعنی کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچاؤں کے نام تھے، اب یہ پھوپھیوں کے نام ہیں۔ ایک نام صفیہ، 2 ام الحکیم البیضہ، 3 عاتقہ اور 4 امیمہ، 5 عروہ، 6 برہ۔ ان میں صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ آپ کی پھوپھیوں میں حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن مخزومیہ تھا، جن کے بطن سے 4 لڑکے، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچاؤں کے نام یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں، جن کے بطن سے 4 لڑکے ہوئے تھے۔ وہ 4 لڑکے کون تھے؟ حضرت زبیر اور ابو طالب اور عبداللہ اور عبدالکعبہ، یہ 4 لڑکے یعنی کہ سرکار علیہ وسلم کے حقیقی چچا آپ کی والدہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے، اور 5 لڑکیاں یعنی کہ عاتقہ، برہ، امیمہ، عروہ اور ام الحکیم البیضہ، یہ تولد ہوئے تھے، یعنی کہ سرکار علیہ وسلم کی یہ 5 حقیقی پھوپھیاں تھیں اور 4 وہ حقیقی بھائی چچا تھے۔ جب عبدالمطلب کا وقت آخر آیا تو مرنے سے قبل ام ایمن کو بلا کر کہا، میرے اس بیٹے کی طرف سے کبھی غفلت اور بے پرواہی نہ برتنا، کیونکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر ابو طالب کو بلایا اور ان کے حقیقی بھائی کی نشانی ان کے سپرد کی، یعنی کہ چونکہ ابو طالب سرکار علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اس کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کفالت کی ذمہ داری اپنے بڑے بیٹے زبیر کو دی، یعنی کہ پہلے آپ نے جیسے اس کی ذمہ داری سرکار علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بڑے بیٹے
کو دی۔ ایک اور روایت کے دادا نے پوتے کو اختیار کر دیا کہ جس کے ساتھ رہنا پسند کرے وہ کفالت اور نگرانی کرے۔ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے حارث کا تو ان کی زندگی ہی میں انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ اب وہ مرتے وقت اپنے بڑے بیٹے زبیر کو اپنا وصی، جانشین اور سردار قبیلہ نامزد کیے اور انہیں حکومت اور خانہ کعبہ سے متعلق امور کا انتظام سپرد کیا۔ یہ تقریباً 13 سال کون؟ یہ جو حضرت زبیر جو عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے، ان کو یہ تمام ذمہ داریاں دی گئی، جو 13 سال تک بنو ہاشم کے سردار رہے۔ ان کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 یا 22 سال کی تھی۔ یعنی کہ اب یہاں پر جو بات بتلائی جائے، ان کے بعد ابو طالب بنی ہاشم کے 28 سال تک سردار رہے۔ عام روایت یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت زبیر حضرت عبداللہ کے ماں جائے بھائی تھے۔ ان کی بیوی عاتقہ بنت وہب بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مہربان تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور پرورش بھی میاں بیوی نے برابر کا حصہ ادا کیا۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی اور آپ بھی دادا کے جنازے کے پیچھے حجون کے قبرستان تک گئے جہاں دادا کو دفن کیا گیا۔ اب یہاں سے حضرت ابو طالب کی کفالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہاں سے چونکہ ایک تسلسل اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آئندہ مجلس میں حضرت ابو طالب کی کفالت کے واقعات بیان کیے جائیں گے، چونکہ اب یہاں سے سرکار دو علیہ وسلم کی نبوت تک بھی اور پھر سرکار وسلم کی نبوت کے بعد بھی ابو طالب نے آپ کو جو ہے سو بہت ہی یعنی کہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کا سرکار وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اب یہاں سے سمجھیے آپ سرکار وسلم کی مزید جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مجلس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی فضل فرمانے والا ہے، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تجھ سے میری دعا ہے، تجھ سے ہم سب پورے تمام گروپ کے ہمارے لوگوں کے لیے میری دعا ہے کہ ہمارے تمام گروپ کے جو لوگ جن کے لوگ جو بیمار ہیں، جو عزیز و اقارب، جو رشتہ دار، جن کے والدین جو بیمار ہیں یا عمر کو پہنچ چکے ہیں یا ان کے یعنی کہ عمر طبعی کو پہنچ چکے ہیں، اے باری تعالیٰ ان سب کی عمر دراز فرما، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور جو لڑکیاں یا رب العالمین جن کے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لڑکیوں کی شادی کا معاملہ کر دے، جو بے روزگار جن کے لڑکے ان کے لڑکوں کے بے روزگاری سے ان کو روزگار سے لگا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔